مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے، مرنے کا احساس دلایا، مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے، پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے، پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے، مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے، پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے، خود ہی مریض عشق بنایا ہم کو حضرت والا نے، خود ہی مریض عشق بنایا ہم کو حضرت والا نے، خود ہی علاج درد بتایا ہم کو حضرت والا نے، خود ہی علاج درد بتایا ہم کو حضرت والا نے، دل کو زندہ کر کے ہمارے ذہنوں کو بیدار کیا، دل کو زندہ کر کے ہمارے ذہنوں کو بیدار کیا، بے حس تھے حساس بنایا ہم کو حضرت والا نے، بے حس تھے حساس بنایا ہم کو حضرت والا نے، باطل کے ہر بھجن سے دل میں نفرت سی پیدا کر کے، باطل کے ہر بھجن سے دل میں نفرت سی پیدا کر کے، نغمۂ دین حق کا سنایا ہم کو حضرت والا نے، نغمہ دین حق کا سنایا ہم کو حضرت والا نے، رہبر کی پہچان یہی ہے، مرشد اس کو کہتے ہیں، رہبر کی پہچان یہی ہے، مرشد اس کو کہتے ہیں، رہزن سے دربان بنایا ہم کو حضرت والا نے، رہزن سے دربان بنایا ہم کو حضرت والا نے، باطل کے ہر حسن سے دل کی آنکھ ہوئی ہے مستغنی، باطل کے ہر حسن سے دل کی آنکھ ہوئی ہے مستغنی، روگ و عشق حق کا سنایا، روگ و عشق حق کا لگایا ہم کو حضرت والا نے، روگ و عشق حق کا لگایا ہم کو حضرت والا نے، چین کی نیند کا نسخہ بخشا ذکر خدا کے صدقے میں، چین کی نیند کا نسخہ بخشا ذکر خدا کے صدقے میں، اور کبھی
کبھی سوتے سے جگایا ہم کو حضرت والا نے، اور کبھی سوتے سے جگایا ہم کو حضرت والا نے۔ تائب اپنا عیب ہی اکثر ظاہر رہتا ہے ہم پر، تائب اپنا عیب ہی اکثر ظاہر رہتا ہے ہم پر، آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہم کو حضرت والا نے، آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہم کو حضرت والا نے۔ تائب اپنا عیب ہی اکثر ظاہر رہتا ہے ہم پر، آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہم کو حضرت والا نے، مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے، پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کی یہ آیت کا حصہ ہے مختصر سا، جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے بے چین دلوں کے لیے چین اور سکون کی دوا تجویز فرمائی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے جس سے قلوب میں اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہے گولیاں کھا لیں، دوائی کھا لیں، مختلف کھیل تماشوں سے اپنے دل بہلانے کی کوشش کریں، لیکن یہ سب عارضی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دل کا سکون ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں نہیں۔ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا۔ ابھی آپ جو یہ نظم سن رہے تھے حضرت والا کی طائب صاحب نے جو حقیقت یہ ہے کہ پورا منظر ہے جو سامنے نگاہوں کے آ گیا۔ حضرت والا کے ساتھ جب عمرے کا ایک دفعہ سفر ہوا، اس سفر میں نے حضرت سے گزارش کی کہ میں آپ کو ایک نظم سناؤں، تو حضرت فرمایا کہ ضرور۔ وہ خاص کمرے میں حضرت کے یہی نظم میں نے پڑھی، اس لیے وہ پورا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت والا بیٹھے ہوئے تھے اور یاز پڑھ رہا تھا، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس وجیب رحمت فرمائے، بال بال کی مغفرت فرمائے۔ حضرت کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے اور بہترین اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے، جو انہوں نے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، ہدایت فرمائی، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رہنما کے بغیر، مرشد کے بغیر انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس زمانے میں خاص طور پر چاہے کوئی کسی سے بیعت ہو یا نہ ہو، بیعت ہونا کوئی فرض اور واجب نہیں، لیکن اپنی اصلاح کرانا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اصلاح ہوتی نہیں جب تک کسی مرشد کی خدمت میں حاضری نہ ہو، جب تک کوئی شخص کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار نہ کرے، آنا جانا نہ رکھے، چاہے وہاں جا کر کوئی بات نہ بھی ہو، کوئی نصیحت کی بات بھی آپ نہ سنیں، لیکن صرف ساتھ رہنے سے، پاس آنے سے، بیٹھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قلوب کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ایک سال صحبت کا اثر دوسرے کی انسان کے قلب پر بھی واقع ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک شخص کو یہ لکھا تھا، جب اس نے لکھا کہ حضرت میرے اندر بڑی خرابیاں ہیں،
غصہ بہت ہے، کوئی دوا تجویز فرمائے تو فرمایا کہ بھائی فلاں شخص ہیں جو فلاں گفتگو کے ہوتے ہیں تو وہاں چلے جایا کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے خط لکھا کہ حضرت انہوں نے تو کبھی کوئی نصیحت بھی نہیں کی، نہ کوئی کبھی بیان کیا، بس میں ان کی صحبت میں آپ کے کہنے سے چلا جاتا ہوں تو الحمدللہ میرے طبیعت سے غصہ جاتا رہا۔ یہ صرف صحبت فیض کا اثر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں صحابہ کرام آتے تھے، اپنے قلوب کی حالت کو تبدیل پاتے تھے، کیفیات کو تبدیل پاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، جو سچے غلام ہیں، ان کی صحبتوں میں بھی آپ کو یہ فیض ملے گا کہ جب ان کی صحبتوں میں آپ رہیں گے تو انشاءاللہ اپنے قلوب کو تبدیل ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پچھلی جو نظم پڑھی تھی اس میں بھی منصور صاحب کی جو تھی وہ معمولی درجے کے آدمی نہیں ہیں، بلکہ اپنے زمانے کے شیخ الحدیث بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے حضرت والا کے صحبت مجاز صحبت مجاز بیت بھی ہیں، اور حضرت کے عاشقوں میں سے تھے۔ کوئی نظم کوئی شعر ان کا حضرت والا کی محبت کے بغیر آپ کو نہیں ملے گی، یعنی محبت شیخ میں جس کو کہتے ہیں نا فنا فی شیخ، وہ مقام انہیں حاصل۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کاہے کے لیے بھائی بتائیے؟ کیا ان سے ہمیں پیسے ملتے ہیں؟ کیا دنیا ملتی ہے؟ دولت حاصل ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے، لیکن وہ آخرت کی دولت ہے، وہ آخرت کی دولت ہے۔ ان کے ذریعے سے رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہے۔ مخلوق اگر اپنے خالق کو پہچان لے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی اگر اپنے رب کو پہچان لے اور جس کے ذریعے سے ہمیں پہچان ہو اس کے احسان کو نہ ماننا، یقیناً یہ اچھی بات نہیں۔ اس لیے جس کے ذریعے سے خدا تمہیں ملا ہو اس کے بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ محبت خالص اللہ کے لیے، جس سے خدا ملتا ہے، خدا ملنے کا جو ذریعہ ہو تو یقیناً اس کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ بس اسی کو فنا فی شیخ ہونا کہتے ہیں کہ آدمی اپنے شیخ کی محبت میں اس لیے بنا ہے کہ اس سے خدا ملا ہے، کیونکہ شیخ بھی خدا ہی کی محبت سکھاتے ہیں، اپنی ذاتی محبت کوئی نہیں سکھاتا کہ صاحب اس سے محبت کرو، خود سے محبت تو ہو جاتی، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف بھی دل کو موڑ دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ آپ جب بھی اس محبت کو یاد کریں گے آپ کا رواں کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے لیے دل سے آپ دعا کریں گے، محبت کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، زندہ ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی، ہر حال میں آدمی انہیں فراموش نہیں کرتا۔ اور جو واقعتاً حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ادا نہیں کرتا۔ اس لیے دنیا میں اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرتا ہے اور احسان کا معاملہ کرتا ہے تو ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ایسے شیخ کی طرف رہنمائی فرما دی۔ ایک بزرگ غالباً مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ کسی ایسے آدمی سے ملا دیجیے کہ جس کے ملنے سے دل کی کایا پلٹ جائے، آپ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو غالباً ایک صحابی سے ان کی ملاقات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان کے قلب کی کیفیت کو تبدیل کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں سے صحیح شخص کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں جس کا دل جہاں بھی اٹک جائے اور جس سے دل مل جائے، جس سے محبت پیدا ہو جائے، بس وہ محبت اللہ کے لیے ہو تو یقیناً پھر انسان کو عروج حاصل ہوتا ہے، ترقی حاصل ہوتی ہے۔ مختلف واقعات جو آپ بزرگوں کے اپنے شیخ کے بارے میں، محبت کے بارے میں جو پڑھتے ہیں، اب ہمارے حضرت نے بھی جس طرح فرمایا کہ 17 سال کی عمر میں اپنے شیخ کی خدمت میں تھا،
یقیناً وہ جوانی کا زمانہ ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی جوانی ساری ایک ایسے شیخ کی خدمت میں گزار دی جو بوڑھا، لیکن اللہ کی محبت میں وہ جوان تھے. یعنی ظاہری اعتبار سے تو بوڑھے تھے، لیکن اللہ کی محبت ان کے قلب و جگر میں کوٹ کوٹ کر بسی ہوئی تھی، اور وہی محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کو کہتا فرمائی. تو بات یہ ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم اپنی 17 سال کی زندگی 18 سال کی زندگی اللہ پر فدا کرو گے، یعنی اگر 17 اور 18 ایئرز جو ہے وہ تم اللہ پر فدا کرو گے تو تم 80 کے اندر اور 70 کے اندر 18 کے مزے لوٹو گے. اگر تم نے اپنی 17 سالہ زندگی اللہ پر فدا کی ہوگی تو جب تم 80 کو پہنچو گے تو اپنے آپ کو 18 کا محسوس کرو گے، اور 17 میں ہوگے 17 میں ہوگا تو 17 کا مزہ لوٹو. اور یہ الحمدللہ محسوس ہوتی ہے یہ بات. تو یقیناً آدمی اپنی جوانی اللہ پر فدا کرے. بات یہ ہے کہ یہاں کی جو بتوں کی جو محبتیں ہیں، اور بتوں سے مراد غیر اللہ، چاہے وہ جو بھی ہو، غیر کی محبت، غیر اللہ کی محبت، یہ بتوں کی محبت کہلاتی. اصل محبت تو اللہ کی محبت ہے. باقی محبتیں تو سب فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جانے والی. جوانی میں اگر کسی سے محبت تھی، ایک زمانہ ایسا آئے گا بڑھاپے گا کہ وہ محبتیں، وہ جب آپ غور کریں گے تو اپنے اوپر افسوس ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں خراب کی. لیکن جو وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم نے اور آپ نے گزارا، یقیناً وہ کبھی پچھتاوا نہیں بنتا، اس پر کبھی نہیں پچھتائیں گے آپ. وہی وقت آپ کا قیمتی ہے، وہی وقت آپ کا بنا اور وہی سمرے، اسی وقت میں آپ سمرے جو وقت اللہ پر فدا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن، یعنی مفہوم حدیث میں عرض کرتا ہوں، ان گھڑیوں پر انسان کو افسوس ہوگا جو اللہ کے نام کے بغیر گزر گئی. ان لمحات پر انسان کو افسوس ہوگا جو ہم نے جو ہے غیر اللہ کی محبت میں بتا دی. اس وقت انسان افسوس کرے گا کاش کہ میرا ایک ایک لمحہ اللہ پر فدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ وقت گزارتا. تو یقیناً اس وقت کو قیمتی بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کا ہم ذکر کریں، اس کا نام لیں. اور اس کا نام لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو اللہ کے نام ہے ان کو اس سے یاد کریں. اور ایک یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو متعلق بنا لیں. یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے کہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہا. کیوں نہیں بول رہا؟ کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتے. شراب نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے. سود نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. تو بھئی یہ اللہ کا ذکر نہیں، یہ عملی طور پہ اللہ کا ذکر ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق بنا دی. تو انشاءاللہ یہ ذکر بھی ذکر عملی کہلائے گا. عملی طور پر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، کسی کو جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کو فریب نہیں دیتے. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سب اسی لیے ہے کہ تاکہ اللہ ناراض نہ ہو، اس کے رسول ناراض نہ ہو. اور یہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے. اس لیے اللہ والوں کو صحبت میں جانے سے اللہ ملتا ہے. اللہ کرنے سے، وہ طریقہ جو بتائے اس طریقے پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، یاد رکھیے اللہ کی محبت وہ محبت ہے کہ جب وہ حاصل ہو گئی تو دنیا میں چاہے آپ کو کسی کی محبت نہ ملے، آپ نے ساری محبتوں کے مرکز کو پا لیا. وہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرتے تھے. مدینہ منورہ کی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرتی تھی. محبت کے رسول میں وہ سب اپنا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دو. وہ خوش ہو گیا، اس نے سمجھا کہ میرا مطلوب حاصل ہو گیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر. فرمایا میں اپنے لیے نہیں کہتا، اپنے حبیب کے لیے کہتا ہوں. ایک صحابی تھے، ان کا نام حبیب تھا. ان کی طبیعت میں تھوڑی ظرافت تھی، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں بعض لوگ پسند نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری لڑکی کا رشتہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے حبیب کے لیے مانگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھیے صحابہ کرام سے، کہ اپنے لیے اپنے حبیب کے لیے مانگا ہے.
جب انہوں نے حبیب کا نام سنا، اس صحابی جن کی طبیعت میں مذاق تھا ذرا، وہ کہا کہ اچھا بھائی اس کی ماں سے مشورہ کر لوں. کہا کہ ٹھیک ہے کر لو. گھر گئے، جا کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے. ان کی ماں نے جب سنا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ حبیب کو تو دے دیں گے اپنی بیٹی، لیکن بیٹی یہ سب کچھ سن رہی تھی. اس نے کہا کہ اماں انکار مت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضائع نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضائع نہیں کریں گے. جب آپ فرما رہے ہیں تو میں اپنی حیثیت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں میں حاضر ہوں. تو آپ سوچیے کہ اپنا آپ حوالے کر دینا کسی کا یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے، جب تک کہ کسی کے لیے دل میں اتنی محبت نہ ہو کہ ساری محبتوں سے بڑھ کر اس کے لیے دل میں محبت. حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مالدار تاجر صحابی تھے. اللہ تعالیٰ نے دین بھی دیا تھا، دنیا بھی دی، اور ایک خاتون تھے جس سے نکاح کرنا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے لیے ان سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اسامہ بن زید سے تمہارا نکاح کر دوں. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ جو شخص مجھے دلچسپی لے رہا ہے، جو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ مدینے کا بہت بڑا تاجر مالدار آدمی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان مال سب آپ پر فدا ہے، آپ جہاں چاہیں جس کے ساتھ چاہیں میرے نکاح پڑھا دیجیے. یہ جذبات تھے بچیوں کے. آج کو قربانی دیتا ہے اس طرح؟ یہ ساری محبت اللہ کی محبت کے لیے تھی کہ اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول اللہ کی محبت سکھاتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ اللہ کی محبت اگر حاصل ہو گئی تو ساری محبتیں پھر اس کے تابع، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ساری محبتیں عطا فرما دیں. ایک صحابی ایسے تھے جن کو رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ جب انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسکراہٹ اس وقت؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جنت کی حوریں آپس میں جھگڑ رہی ہیں اس شخص کے لیے جس کو دنیا میں کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں. تو ظاہری رنگ روپ پر نہ جائیے، آج کل اس پر ہم زیادہ مرتے ہیں. اس کی سیرت دیکھیے، عمل دیکھیے. اصل جو چیز ہے وہ سیرت ہی ہے. صورت تو بگڑنے والی ہے، چاہے جو جتنا بھی حسین ہو ایک دن وہ ختم ہو جائے گا. آج کا بچپن میں تبدیل ہو جائے گا، اور جب بچپن کا ہو جائے گا تو وہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. بہرحال صحابہ کرام نے تو یہ عمل کر کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی محبتیں قربان کر دی، ساری محبت، اور آپ کے تابع فرمان ہو گئے کہ جو آپ نے فرمایا وہ کیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ایک ذرہ محبت کا اگر اپنا عطا فرما دیں. ہمارا فرماتے تھے کہ ایک ذرہ بھی معمولی چیز نہیں ہوتی، ایک ذرہ محبت معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. اللہ اگر اپنی محبت کا ایک ذرہ ہمیں عطا فرما دے تو ساری دنیا و مافیا سے بڑھ کر. اس لیے اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے اور اپنا نام لینے کی ہمیں توفیق دے دے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر چاہتے ہو خدا کی اگر معرفت چاہتے ہو تو رکھو تعلق تلاوت سے زیادہ. یہ ہمارے انیسر آبادی کا مصرع ہے، بلکہ میں شعر ہے. خدا کی اگر معرفت چاہتے ہو تو رکھو تعلق تلاوت سے زیادہ. یعنی ایک معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سے محبت ہو ہمیں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کلام کو ذوق و شوق کے ساتھ ہم پڑھیں. تنہائی میں بھی پڑھیں، سامنے بھی پڑھیں، نماز کے بعد بھی پڑھیں، نماز سے پہلے بھی پڑھیں، صبح بھی اس کی تلاوت ہو، شام بھی تلاوت ہو. اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے دے. الحمدللہ میں مسجد میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کی حالت قابل رشک معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو اس عمر کے اندر بڑی عمر میں آ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں. عصر کے بعد بھی دیکھو تو پڑھ رہے ہیں، مغرب کے بعد بھی دیکھو تو پڑھتے ہیں، بعد اوقات فجر کے بعد بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے کلام کی ایسی محبت عطا فرما دے کہ ہمیں بھی اس کی محبت ایسی حاصل ہو جائے. حالانکہ وہ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں چھوڑتے. اللہ کے نیک بندے واقعتاً مقابل رشک ہیں. جتنا بھی رشک آدمی کرے کم ہے، کیونکہ اللہ کے کلام سے انہیں محبت ہے. آج دنیا کا کوئی معشوق کسی کو کوئی خط بھیج دے تو ہم ایسے لٹو ہوتے ہیں کہ دن میں 10 مرتبہ نکال کے پڑھتے ہیں،
اب پڑھتے بھی رہتے ہیں ہنستے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں ہنستے بھی رہتے ہیں، کبھی تنہائی میں کبھی کہیں صرف اس لیے کہ اس سے محبت۔ اگر اللہ کی سے محبت ہو تو کیا ہم اللہ کا کلام نہ پڑھیں؟ یہ سوچ کے کہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ قرآن مجید کی محبت، اس سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ خدا کی اگر معرفت چاہتے ہو تو رکھو تعلق تلاوت سے زیادہ، تو تلاوت قرآن مجید یہ بھی اس کا بھی ہم صبح و شام معمول بنا لیں۔ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم صبح اٹھ کر سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد 2-4 رکعت اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، اور پھر وقت ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس وقت نہ ہو تو فجر کے بعد پڑھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ معمول ضرور رکھنا چاہیے۔ نہ ہو سکے تو 1 رکوع ہی پڑھ لو بھائی۔ اسی طرح سوتے وقت ضرور کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا تلاوت کر کے سوئیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے مفلحون تک اور آمن الرسول سے لے کے سورہ کے ختم تک اس کا معمول بنائیے۔ اسی طرح سورہ کہف کی ابتدائی آیات پہلا رکوع اور سورہ کہف کا آخری رکوع، اس کو پڑھنے کا بھی معمول بنا لیجیے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ کم سے کم پڑھ لیں۔ جمعے کے جمعے سورہ کہف پوری پڑھ لیا کریں، رات کو سوتے وقت کم از کم اول آخر جو ہے وہ رکوع پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ توفیق دے رات کو سوتے ہوئے سورہ تبارک الذی، سورہ ملک جس کو کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نجات دلانے والی، جہنم سے نجات دلانے والی، اگر کسی شخص کو جہنم میں کوئی چلا بھی گیا تو یہ سورت جب تک اس کو نکلوا نہیں لے گی اس کو چین نہیں آئے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گی، یا اللہ یا تو اس کو جہنم سے نکال دے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ یہ جہنم بنے رہنے دے گی۔ صرف 2 رکوع کی صورت، 30 آیات ہیں غالباً، مختصر سی، اور اس صورت کا پڑھنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ جب آپ حفظ کر لیں گے، یاد کر لیں گے، رات کو سوتے ہوئے پڑھتے ہوئے سو جائیے، پڑھ کے سوئی۔ اور اسی طریقے سے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص پڑھنے کی عادت رکھتا ہے عذاب قبر سے نہیں ہوگا۔ معمولی چیز ہے بھائی، پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں گے قبر میں۔ سوچیے کہ جو آج سے 200 سال پہلے مرا تو 200 سال تو ہو گئے قبر میں اس کو، اور اگر 1400 سال پہلے مرا تو 1400 سال ہو گئے، قبر میں ہی ہے نا وہ اپنے۔ قبر چاہے جس چیز کا بھی نام ہے، برزخ کا نام ہے، جو بھی ہے، لیکن ہے تو قبر۔ تو اگر اس نے سورہ ملک پڑھی ہوگی تو عذاب قبر سے تو محفوظ رہے گا زمانہ۔ اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ کتنا عرصہ قبر میں رہنا، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنی قبر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اپنی جوانی، اپنا بچپن، لڑکپن سب پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ وقت بہت تیزی سے آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جمعہ گزرتا نہیں دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، ایک رمضان گزرتا نہیں دوسرا رمضان آ جاتا ہے، ایک محرم جاتا نہیں دوسرا محرم آ جاتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کس تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اور یہ بھی علامت ہے قیامت میں سے، وقت میں برکت نہیں رہی، تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو وقت بھی دے دے، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ کہ صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، کیا کیا معمولات اپنے رکھنے ہیں، اور کس وقت ناشتہ کرنا ہے، کس وقت میں نے آفس جانا ہے، کتنے آرام کا وقت ہے۔ آپ اپنے جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنائیے تاکہ کام کرنا آسان ہو جائے۔ جب آدمی اپنا طریقہ کار منتخب کر لیتا ہے تو اس کے مطابق کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے کھانے کا ٹائم ہے، یہ پینے کا ٹائم ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے، یہ ذکر کا ٹائم ہے، یہ دوستوں سے ملاقات کا وقت ہے۔ ہر آدمی اپنا نظام بنا لے، ایک اوقات بنا لے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ کبھی اگر اس سے ہٹ کر بھی ہو جائے، اگر کوئی ایمرجنسی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں چھوٹ دی ہے کہ اپنے معمول سے ہٹ کر، اب اگر کوئی آدمی جو ہے ایک وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن خدا نہ کرے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، اسے اسپتال لے جانا پڑ گیا، تو چھوڑ دیجیے معمول کو۔ اب آپ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ مریض کی تیمارداری، اس کی خدمت، اس کو اسپتال پہنچانا ہے، اس کا علاج کرانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی کہتے ہو میں نے کہا کہ فلاں وقت مقرر کر لیا لہٰذا تو تلاوت کرنے کا وقت ہے، میں تو اس وقت نہیں لے کے جاؤں گا بازار کسی کو۔ یاد رکھیے کہ یہ اپنی جگہ پر معمولات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس پہ عمل کر سکیں، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی اس سے زیادہ کوئی چیز ایسی ہے جو جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں تو پھر اپنی توجہ اس طرف کر لیجیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے آپ پر، اس لیے اس کو بھی آپ یہ مت سمجھیے اور اس میں بھی اجر و ثواب،
بعض اوقات وہ جو دل ٹوٹتا ہے کہ یہ وقت میری تلاوت کا تھا لیکن اب دیکھیے بیماری کی وجہ سے مجھے اسپتال میں خدمت انجام دینی پڑ رہی ہے، تو یہ جو دل ٹوٹے گا اس سے اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو وقت آپ اللہ اللہ کرنے میں لگاتے تھے اس دیوبرداری کی وجہ سے اس کا ثواب اس سے بھی بڑھ کر آپ کو ملے۔ اس لیے بات تو ساری ہے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے کے مطابق ہم اپنے وقت کو گزار دیں تو انشاءاللہ بس اسی کا نام جو ہے وہ دین ہے اور اسی کا نام شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہمارے صالحات کی توفیق دے اور صحیح بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا